اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم ولا يشاء الله وتمهوا إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما لم الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين والدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن عينان نزاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم خداوند دو عالم رب العالمین مالک دو جہان بار الہ تیرے اس کلام الہی کا ثواب بارہ امام 14 معصوم کی صدقے میں شہیدان کربلا کے صدقے میں آل محمد کے صدقے میں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں مہر جہاں بنت حشمت علی کو پہنچے گا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں ارے تب کہیں جا کر ذرا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں ارے فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں ارے نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں ارے اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ارے اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر
ارے گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ارے ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، ارے چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، ارے جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، اور یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، ارے یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، ارے جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، اور جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہمشیر بے پردہ نہ ہو، اور جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہمشیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، اور پیار کہتے ہیں کسے اور مانگتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مانگتا کیا چیز ہے، ارے کوئی انہیں بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کہ اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ارے اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، ارے شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، ارے شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، کہ کم سنی مچھلی تو ممتا نے دلاسا دے دیا، کم سنی مچھلی تو ممتا نے دلاسا دے دیا، مطمئن دل کر دیا منہ مانگا تحفہ دے دیا، کم سنی مچھلی تو ممتا نے دلاسا دے دیا، مطمئن دل کر دیا منہ مانگا تحفہ دے دیا، ہر محرم ماں سے بچے نے کوئی خواہش نہ کی، ماں نے چھوٹا سا بنا کر ایک علم کیا دے دیا، ہر محرم ماں سے بچے نے کوئی خواہش نہ کی، ماں نے چھوٹا سا بنا کر ایک علم کیا دے دیا۔ اور چار سے موت کے حوالے سے کہ زندگی نے لباس چھین لیے، زندگی نے لباس چھین لیے، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، زندگی نے لباس چھین لیے، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، اور زندگی در بدر پھراتی رہی،
موت نے مستقل وطن تو دیا، زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ صلوات بھیجتے محمدی وآلہ ایک اور صلوات محمد امام وقت بتائیں گے کربلا کیا ہے، امام وقت بتائیں گے کربلا کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ توحید کا پتہ کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ توحید کا پتہ کیا ہے، تو سوائے 11 اماموں کے اور محمد کے کوئی بتا نہیں سکتا کہ فاطمہ کیا ہے، سوائے 11 اماموں کے اور محمد کے کوئی بتا نہیں سکتا کہ فاطمہ کیا ہے۔ جب کھر چلا تھا باندھ کر رومال فاطمہ، ایک مرحومہ کے رسالے سے بات ہے، یہ شہزادی کے حوالے سے نظر کرنا ہے۔ جب کھر چلا تھا باندھ کر رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر۔ جب کھر چلا تھا باندھ کر رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، تو ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے حر مجھے خرید لے رومال بیچ کر، ہاتھوں کو بیچ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے حر مجھے خرید لے رومال بیچ کر، اے حر مجھے خرید لے رومال بیچ کر۔ اور یہ جانتا ہے، ایک صلوات علی محمد، یہ جانتا ہے آپ کا یہ میر سیدہ، 2-3 شعر تمام، یہ جانتا ہے آپ کا یہ میر سیدہ، خوش ہو تو دیتی ہیں غم شبیر سیدہ، یہ جانتا ہے آپ کا یہ میر سیدہ، خوش ہوں تو دیتی ہیں غم شبیر سیدہ۔ ایک صلوات علی محمد، خوش ہوں تو دیتی ہیں غم شبیر سیدہ، باغ فدق کے بدلے علی کو چھڑا لیا، باغ فدق کے بدلے علی کو چھڑا لیا، اپنی بچا کے لے گئی جاگیر سیدہ، باغ فدق کے بدلے علی کو چھڑا لیا، اپنی بچا کے لے گئی جاگیر سیدہ، رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، ٹھیک ہے کہ رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، یا لکھ رہی ہے حر تیری تقدیر سیدہ، رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، یا لکھ رہی ہے حر تیری تقدیر۔ مگر یہ سلسلہ جاری رہے، کچھ بھی ہو جائے، مگر یہ سلسلہ جاری رہے، کچھ بھی ہو جائے مگر یہ سلسلہ جاری رہے، تو ہم رہے یا نہ رہے شہ کی ہم رہے یا نہ رہے شہ کی عزاداری رہے، تو جسم پر بیمار کے خاک شفا مل دیجئے، جسم پر بیمار کے خاک شفا مل دیجئے، پھر کہاں ممکن بدن میں صلوات جسم پر بیمار کے خاک شفا مل دیجئے، پھر
کہاں ممکن بدن پر کوئی بیماری رہے. با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے. با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر. مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤ گے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحومہ میاں حشمت علی کی روح صلی اللہ علیہ ایک بلند نعرہ صلوات. وقت کافی ہو چکا ہے، صرف 2-3 خطہ. اس کے بعد مولانا موصوف جناب فیروز صاحب حضرات شروع کریں گے. آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. 4 مصرع میں پیش کرتا ہوں شہزادی کے حوالے سے، سماعت فرمائیں گے. مرحومہ کی خالِ ثواب کی مجلس ہے. ایک اور بلند نعرہ صلوات. تیری وہ ذات ہے زہرا کہ قدرت ناز کرتی ہے. بطور خاص سماعت فرمائیے. تیری وہ ذات ہے زہرا کہ قدرت ناز کرتی ہے، شریعت ناز کرتی ہے، مشیت ناز کرتی ہے، شریعت ناز کرتی ہے، مشیت ناز کرتی ہے. تو ہے مریم ایک نبی کی ماں، تو 11 اماموں کی، تیری آغوش عصمت پر ایمان. آغوش عصمت پر ہے مریم ایک نبی کی ماں، تو 11 اماموں کی، تیری آغوش عصمت پر امامت ناز کرتی
صلوات القرآن. حضرات 4 مصرع اور پیش کرتا ہوں امام سجاد کے حوالے سے. ایک پیغام امام سجاد صاحب سبھی حضرات تک پہنچا رہا ہوں. اگر ایک جملہ بھی ایک پیغام آپ تک پہنچ گیا اور گھر تک لے گئے تو انشاءاللہ مرحومہ کے مثال کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ایک اور صلوات پڑھیں سبھی حضرات. ذکر اہل بیت کا حمد خدا کرتے رہو. ذکر اہل بیت کا حمد خدا کرتے رہو. جو فرائض ہیں شریعت کے ادا کرتے رہو. جو فرائض ہیں شریعت کے ادا کرتے رہو. تو دشمنوں کے حق میں یہ کہتے ہیں زین العابدین. ارے بد دعا کرنے سے بہتر ہے دعا بد دعا کرنے سے بہتر ہے دعا. شکریہ حضرات. آئیے حضرات بلندر صلوات سے استقبال کریں علی جناب مولانا فیروز حیدر صاحب قبلہ کا جو آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں. فاتحہ. آگے بڑھ آپ لوگ تو آگے بڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری خلائق اجمعین قومی الکرشی المکی المدنی الہاشمی بالقول وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وإلی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مزید گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحومہ مہر جہاں بنت حشمت علی صلوات بر محمد خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا، بہترین اور لاجواب بنایا جس میں کوئی کمی نہیں تھی. جن چیزوں کی ضرورت ایک انسان کو ہوتی ہے وہ مشیت نے بغیر مانگے دے دی. انسان نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ مجھے یہ دیا جائے. کیا پیدا ہونے والا بچہ اپنے مالک سے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے معبود مجھے 2 ہی آنکھیں دینا، نہ 3 دینا نہ 1 دینا؟ نہیں مانگا. لیکن مشیت جانتی ہے کہ اس کو 2 آنکھوں کی ضرورت ہے، لہذا 2 آنکھیں بغیر مانگے دے دی. کیا پیدا ہونے والے نے کبھی یہ التجا کی کہ پروردگار ایک اچھا دل دینا جو بڑھاپے تک برابر دھڑکتا رہے؟ نہیں مانگا تھا. لیکن وہ جانتا تھا کہ دل کی ضرورت ہے،
لہذا دل دے دیا۔ کیا انسان نے یہ کہا تھا کہ میرے معبود مجھے ایک اچھی عقل دینا تاکہ میں خوب ترقی کروں؟ نہیں مانگا تھا، لیکن مشیت جانتی تھی کہ عقل کی ضرورت ہے، لہذا عقل کو دیا۔ تو جو مشیت بغیر مانگے ہوئے اتنی لاجواب چیزیں دے رہی ہو، وہ خالق یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی اور اہم ذمہ داری راستہ دکھانے والے کی، رہبر اور پیشوا کی، ان کے حوالے کر دے کہ آپ جائیے گا اور خود بنا لیجیے گا؟ مختلف بات ہے۔ تو جب تمام چیزوں کو اللہ نے بغیر مانگے دیا ہے تو یہ بھی مشیت بغیر مانگے دی۔ اب جیسے مثال کے ہمارے یہاں قرآن جیسی ایک معتبر کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، آپ تاریخ اٹھا کے بتائیں کون کے مسلمان نے دونوں ہاتھ اٹھا کے التجا کر کے دعا مانگی تھی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دعائیں کی تھی ایک پروردگار ایک قرآن جیسی کتاب ان کو دے دے؟ نہیں مانگی تھی، لیکن مشیت جانتی تھی ان کو ضرورت ہے، تو جب تم کو ضرورت ہے تو پھر ہم قلب محمد پر نازل کریں گے۔ تو جب مشیت قرآن کی اہمیت اور ضرورت کو جانتی ہے تو بتانے والے، پڑھانے والے اور سمجھانے والوں کی بھی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ جب اس نے کیا ہے تو وہی پڑھانے والا بھی بھیجے گا، وہی بچانے والا بھی بھیجے گا۔ اب آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ قرآن بچاؤ کانفرنس ہوتی ہے، تحفظ دین کانفرنس۔ اب بتائیے صاحب، آدمی اپنے ابا کو بچا نہیں پا رہا، وہ بیچارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وینٹیلیٹر پہ جائیں گے، تو لے جائیے پر بچا لیجئے۔ اینڈ ٹائم پہ انہوں نے بھی کہہ دیا دیکھیے آپ کچھ بچا نہیں ہے، لے جائیے۔ گھر بچا نہیں پا رہے ہیں، کلچر بچا نہیں پا رہے ہیں، ماحول بچا نہیں پا رہے ہیں، کچھ نہیں بچا، قرآن بچائیں گے۔ بیٹا قرآن بچانے کی فکر عام آدمی نہ کرے، جس کی کتاب ہے وہ خود بچا لے گا۔ کون بچائے گا بھائی؟ اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے بچانے کے لیے وہ بچائیں گے، اور انہوں نے بچایا ہی ہے، تو لہٰذا نہ کل کوئی خطرہ تھا نہ آج کوئی خطرہ ہے۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے سنا ہوگا کہ وہ 26 آیتوں کے بارے میں پورے دنیا میں، ہندوستان میں نہیں ہے، یو پی اور کانپور اور سنڈیلا اور لکھنؤ بنا پوری دنیا میں ہوا کہ صاحب یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، لیکن آپ کے کہہ دینے کا فرق تھوڑی پڑنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی پوری کتاب ہی گڑبڑ ہے تو آپ کے کہہ دینے سے تھوڑی ہو جائے گا۔ اس کی حفاظت ہو چکی ہے، بچانے والے بھی اللہ نے بیچے، پڑھانے والے بھی، پڑھانے والے بھی اللہ نے بھیجے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی کتاب ہے، وہ بچائے گا۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ الہی چیزوں میں دخل دے دے گا۔ کروڑوں مسلمان مل کے ایک مسجد نہ بچا پائے، حال کی بات ہے، جس میں ایسا نہیں تھا کہ عام آدمیوں پڑھا لکھا طبقہ شامل تھا، ایک سے ایک پڑھے لکھے، جاہل سے لے کے پڑھے لکھے تک، انگوٹھا چھاپ سے لے کر ڈاکٹریٹ کیے ہوئے لوگوں تک سب لگے ہوئے ہیں، کورٹ والے بھی، کچہری والے بھی، وکیل والے بھی، سماج سیوک بھی، جتنے سب ڈٹے ہوئے ہیں، کسی طرح کے بچ پائے نہ بچ پائے۔ جب کروڑوں مل جاتے تو ایک مسجد نہیں بچا پاتے، کیونکہ ان کو اللہ نے مسجد بچانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، لیکن جس کو مشیت ان کی حفاظت کے لیے بھیجتی ہے وہ تنہا ہوتا ہے تو نوکے نیزہ پر تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ محافظ قرآن ہے، یہ پڑھ کے بتائیں گے تمہارے اسلحے بیکار ہو جائیں گے، لیکن یہ جو رشتہ ہمارا اور قرآن کا ہے یہ منقطع نہیں ہو پائے گا۔ جو آپ کر رہے ہیں یزید بہت پہلے کر چکا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ پورا کا پورا ہی تبدیل ہو جائے۔ تو میرے حضور معاملہ یہ ہے، اب اس میں بہرحال ایک انسان کو حق ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کی، تمام چیزیں بیان کی ہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ اگر آل محمد کو چھوڑ دیا جائے تو نہ کوئی اس مفہوم تک پہنچ سکتا ہے نہ معنی تک پہنچ سکتا ہے۔ آدمی کہ صاحب ہم تو گرامر سے واقف ہیں، ہمیں تو 10 زبانیں آتی ہیں، ہم نے عربک میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ہم کیا زیادہ جانتے ہیں۔ ہم نے کہا حضور بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن منشی پریم چند نے اپنے افسانے میں جو کہا ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہے ایک دم۔ شیکسپیئر اپنے ڈرامے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ کلیئر ہے،
غالب کا دیوان اٹھا کے دیکھا جائے تو جو ان کے اشعار ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں، مرزا دبیر پلے نہیں پڑتے ہیں۔ عام آدمی جو ہمارے درمیان ابھی چند دن پہلے آئے تھے اور کچھ باتیں کہہ کے چلے گئے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ کعب کعب سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جبل شیر کا، یہ والی لغت والی لغت، یہ والے چچا والے مونی صاحب، یہ والے پروفیسر صاحب، اس کے کیا معنی، انہوں نے کچھ اور بتایا، انہوں نے کچھ اور بتایا۔ تو ایک نے کہا شعر کے اصل معنی شاعر کے بطن میں ہوتے ہیں، تو جس کا کلام ہے وہی اصل شرح کرے گا، تو جس کا کلام ہے وہی تو بتائے گا کہ معنی کیا ہے، کون بتا دے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمارا علم اس لائق ہے کہ ہم سمجھ سکیں، کوشش کریں۔ اب جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دیکھیں حضور نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے۔ ہاں سرکار کا کمال یہ ہے کہ خود تو کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے، اللہ میاں نے کہا تھا، اللہ پاک نے، تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے بھائی کہ میں اجر رسالت کے طور پر کچھ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ میرے قرابت داروں کے محبت کریں۔ بھائی یہی ترجمہ ہم لوگوں نے سنا ہے اور پڑھا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے۔ تو اب پہلی چیز ہے کہ یہ اجرت ہوتی کیا چیز ہے؟ تو پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، ڈاکٹر صاحب مجھے کہیں گے بیٹا فیس کی اجرت کہا جاتا ہے۔ اچھا ہم اور آپ ہیں تو سبھی اپنا ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، کالج وغیرہ میں یا یونیورسٹی میں بہت سے لوگ پڑھ چکے ہیں، تو آپ دیکھیے ایک فارم بھرا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں یونیورسٹی فارم۔ تو کیونکہ ہم زمیندار تھے، سب آبا و اجداد سب کی لاشیاں مضبوط تھیں، تو اپنا یوں ہی ہو کے چلے آتے تھے، انہوں نے بتایا بھی گئے نہیں، بعد میں پتہ چلا امتحان کب ہے، ان کا ایک ہفتے بعد ہوگا، تو ہم بھی باقاعدہ 8-9 پین لگا کے اور کئی وہ بیگ میں اپنا اسکیچ پین بھی اور یہ والا اسکیل بھی اور والا بھی لکیر کھینچنے کے لیے، جو پڑھتا نہیں وہ سجاتا بہت ہے۔ لے کے پہنچے گا تو گیٹ پہ ہی وہ پولیس والے بیٹھے، انہوں نے روک لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا امتحان ہے ہمارا، ایڈمٹ کارڈ دکھائیے۔ ٹولا نکال کے دکھایا کہ یہ تو آئیڈینٹی کارڈ ہے، آپ کا وہ ایڈمٹ کارڈ کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا جو کچھ ہے وہ یہی ہے، اس کے بغیر تو ہم آپ کو اندر نہ جانے دیں گے۔ کیسی بات کریں، بہت قابل آدمی ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے، وہ تو 3 گھنٹے کا وقت ہے، 1.5 گھنٹے میں پورا پیپر صاف کر دیں گے، کیونکہ آپ کچھ کر لیں بغیر ایڈمٹ کارڈ کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ ایڈمٹ کارڈ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اجرت کو ادا کیا ہے اور یونیورسٹی نے آپ کو بھیجا امتحان دینے کے لیے۔ بس یہی معاملہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا، کہ ادھر فیس ادا کری، ادھر روز محشر کا ایڈمٹ کارڈ ایشو ہوا۔ ہاں بغیر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ پڑھائی کرتے رہیے اپنا، اب ایڈمٹ کارڈ ہی نہیں ہے، وہ کو صاحب نامہ اعمال تولے جائیں گے، یہ ہوگا، یہ گٹری یہ ان کے لیے ہوگی جنہوں نے اجرت ادا کی ہے، آپ نے تو کہا کچھ ادا ہی نہیں کیا ہے، تو آپ کا کہاں تولا والا جائے گا؟ بس وہی روزے محشر کے پہلے جو فلوس گئے وہ فرشتے ڈھکے صلوات فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا ترجمہ بھی علماء نے اور بزرگوں نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے اعتبار سے کیا۔ آپ نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آپ کہہ دیجئے کہ اجرت کے طور کے اوپر، اجر رسالت کے طور کے اوپر، یعنی رسالت کا اجر مانگا جا رہا ہے، میرے قرابت داروں سے محبت کیجیے آپ۔ تو حالانکہ لفظ محبت آیت میں نہیں آیا ہے، لفظ مودت کا استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہم جیسے بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ تو اپنا محبت کر لیا کرتے ہیں، یا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ کہاں اس میں گہرائی میں جائیں گے اور بڑا مشکل ہو جائے گی۔ لیکن آپ غور کریں کہ جب معنی دو ہیں تو لفظ بھی دو ہوں گے، سمجھنے والی بات الگ ہے، لیکن آخر یہ مودت ہے کیا چیز جس کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے؟ اگر اللہ میاں نے، پروردگار نے یا رسول خدا نے صرف اہل بیت کی محبت مانگی ہے اجر رسالت کے طور پہ، تو پھر تو کوئی ایسا کلمہ گو نہیں ہے جو اجر رسالت ادا نہ کر رہا ہو۔ اگر محبت کا ہی مطالبہ پیغمبر نے کیا تھا بعنوان قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو پھر دنیا کا کوئی مسلمان نہیں ہے، چاہے IS IL کا ابو بکر البغدادی ہی کیوں نہ ہو،
یا حزب المجاہدین والا یا لشکر جہانگیری والا یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں عالم اسلام کے سب اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. آپ پیچھے جا کے پوچھو کہ ہٹا ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں. آپ ذاکر نائک سے پوچھ لیجیے, کال کریے نمبر لے کے, یہ بتائیے صاحب آپ اہل بیت کی محبت کرتے ہیں؟ آپ بالکل کرتے ہیں. ارے بھائی صاحب آج تک دنیا میں کوئی اتنا دل گردے والا پیدا ہی نہ ہوا جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت کے دشمن ہیں. مانے میری بات, کوئی ہے ہی نہیں جو کہہ رہا اب بالکل اہل بیت کی محبت نہیں کریں گے تو بھی چیز. تو یہی تو رسول خدا بھی کہہ رہے ہیں کہ محبت کرو تو اجر رسالت آلریڈی ہر آدمی ادا ہی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا, تو پھر وہ اجر رسالت ادا کر کے جنت میں چلا گیا. تو اس کا مطلب اللہ نے محبت نہیں مانگی ہے, مودت مانگی. اور مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے. دیکھیں ہمارے 3 لفظ عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے محبت اور ایک ہے عشق اور ایک لفظ ہے پیار. کیا بات ہے. ہمارے ہندو پاک میں یہ 3 لفظ کا بڑے زبردست ہیں. تو ہم لوگ شروعات پیار سے کرتے ہیں کہ مودت کے معنی آیا نہیں, پیار تو نہیں ہے. دیکھیے پیار کے بارے میں دانشوروں نے کہا ہے میرے سرکار کہ یہ اندھا ہوتا. پیار جو ہے یہ اندھا ہوتا, خدا نہ کرے ہو جائے, آنکھیں ہوتے ہوئے پھوڑ دیتا. ابا بھی منع کر رہے ہیں, خالو بھی منع کر رہے ہیں, پھپھا بھی منع کر رہے ہیں, چچا بھی سمجھا رہے ہیں, لیکن اب تو پیار تو نہ کوئی جات دیکھ رہا ہے, نہ بات دیکھ رہا ہے, نہ رنگ دیکھ رہا ہے, نہ روپ دیکھ رہا ہے, نہ خاندان دیکھ رہا ہے. اس کو تو پھر پیاری پیار دکھ رہا ہے. اس نے ہاتھ پکڑا اور چلا گیا, آزاد پرندہ تھا. تو کیا ایسا پیار اللہ نے اجر رسالت کے طور پہ طلب کیا تھا کہ تم اندھے ہو جاؤ محبت کرنے کے لیے؟ تو اندھ بھکتی کا نام نہ اسلام ہے نہ تعلیم قرآن دے رہا ہے. تو پہلے مرحلے میں یہ لفظ پیار تو ایک دم کٹ کے کنارے ہو گئے. اب آتا ہے صاحب محبت, اس کا درجہ پیار سے تھوڑا اوپر. محبت آیا کیا رسول چاہتے تھے کہ میرے قرابتداروں کا جو رسالت کے طور پہ محبت کی جائے, اور اللہ نے یہی حکم دیا. لیکن اگر محبت کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو یہی محبت ایک وقت کے بعد عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کل تک بڑی محبت تھی لیکن آج دشمنی ہے. ٹھیک ہی نہیں ہوتی. خاندانوں میں بڑی محبت تھی, دشمنی ہو گئی. بھائی بھائی میں بڑی محبت تھی, بڑھاپے تک آ کے اپنا وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتی ہے درمیان میں جائیداد, ہاں زمین امین سب یہ کھیت آگ باغ سب اپنا بٹوارے میں پھر دشمنی ہو جاتی ہے, پھر چہرہ کا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں. تو کیا مشیت وہ طلب کر رہی تھی کہ آج محبت کرو اور پھر چاہے تو عداوت میں تبدیل کر دو؟ اس کا مطلب محبت بھی خارج ہو جاتی ہے. بے شک اجر رسالت کے طور پہ نہ پیار چلے گا نہ محبت چلے گی. تو پھر میرے دل نے کہا پھر ایک لوتا سہارا عشق بچا ہے, یہی کیا جائے. دیکھیے عشق اگر ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو مجنون بنا دیتا ہے, اور چہرہ میں در بدر بھٹکواتا ہے, بال جڑے ہوئے, خاک پڑی ہوئی, نہ کھانے کا شوق نہ پانی کا شوق, پتہ نہیں پہنے بھی ہیں چپل ہے پیر میں نہیں ہے, چلے جا رہے ہیں. تو اسلام انسان بنانے آیا تو دیوانہ بنانے تھوڑی آیا. اور اہل بیت کی محبت آدمی کو بلندیوں کے اوپر لے جاتی کہ پاگل بنا دیتی ہے. اگر اسی کا نام اہل بیت کی عشق ہی کرنا ہے اور عشق کر کے مجنون ہی بننا ہے تو بھائی ہم تو توبہ کرتے ہیں, نہیں کر سکتے, اور کوئی قاعدے کا آدمی نہیں کرے گا. تو عشق بھی چلا گیا, بچا کیا میرے معبود؟ کہ وہی مودت جو ہم نے مانگی تھی, ترجمہ تو تم نے اپنی عقل سے کیا تھا نا. کلام میرا ہے, اتارا ہم نے اپنے پیغمبر کے اوپر, مفہوم میرے نبی سے پوچھو, جب خود نکالو گے تو مجنون ہی بنو گے. ہم نے حضور تو پھر سرکار آپ ہی بتائیے کہ یہ مودت ہوتی کیا چیز ہے, ہم اہل بیت سے کیسے مودت کریں؟ کہاں اب بات تمہاری جائز ہے, کیسے مودت کی جائے اور یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ تو دیکھو محبت کے تقاضوں سے بہت بلند, جہاں پر عقل انسان ٹھہر جائے. حضور میں سمجھ نہیں پایا, میں نہ سمجھ آدمی, آپ واضح کریں
کہ یوں سمجھا جائے کہ سب سے بلند ترین رشتہ جو محبت کا مانا گیا ہے وہ ماں اور بیٹے کا ہے، ماں اور اولاد کا. یعنی جتنا ایک ماں اپنی اولاد کی محبت کرتی ہے کوئی نہیں کرتا. نہیں، آپ بچے کو کھلائیے، محبت کیجیے، ماں خوش ہوگی، آپ کی محبت کرنے لگے. بہت خیال رکھتے ہیں لیکن بلا وجہ 2-3 تھپڑ مار دیجیے. اب دیکھیے اماں کی پیشانی پہ بل پڑیں گے، ادھر بیچارے کلو کے ابا گھر آئے، انہوں کا خالو سے کہہ دیجیے کہ بلا وجہ مارا نہ کریں. تو خالو کی بڑی تعریف کرتی تھی کہ نہیں بلا وجہ مارتی ہے، بتائیے کہ چہرہ لال ہو گیا، نشان پڑ گئے. دیکھیے یہ ہے محبت، اور محبت کی وہ بلند ترین منزلیں ہیں کہ آدمی تمام رشتوں کو اولاد کے آگے درکنار کیے دے رہا ہے. لیکن جب یہی محبت مودت کی وادی میں قدم رکھتی ہے تو جو ماں چہرے پر ایک لال نشان نہیں دیکھ پا رہی ہے وہ یوم عاشور منتظر ہے کہ کب یہ ماتم کر کے خون میں نہا کر آئے گا. فرمان اس کو مودت کہا جاتا ہے کہ خوشی سے اپنی اولاد کو قربان کر دیا جائے راہ خدا میں اور پیشانی پہ بل نہ پڑے. آپ راہ خدا میں نکلیے جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، بالکل حق کی راہ میں آدمی مرتا ہی ہے. لیکن کیا کوئی دل گردے والا ہے کہ جو اپنے 2 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے جائے یہ بھی لڑے گا راہ خدا میں؟ کہ نہیں بیٹا تم گھر میں رہو، تم بچے رہنا، ہم لڑیں گے. اس کو محبت کہتے ہیں. لیکن تپتے ہوئے صحرا میں جہاں پر جان کا بچانا مشکل ہی نہیں ناممکن، وہاں پر ایک ماں زہیر ابن قین کی بیوی اپنے 4 یا 5 سال کے بیٹے کو تلوار لگا کے میدان میں بھیج دے، اور جب حسین کہیں کہ میرے لیے تمہارے باپ کی شہادت کافی تھی تو ایک پردہ اٹھے اور وہی بیوی بولے کہ غریبوں کے ہدیے قبول کرنے والے میرے ہدیے کو قبول کر. یہ ہے مودت. کیا بات کہ جہاں پر اولاد کو امام پر قربان کر دیا جائے خوشی خوشی، پیشانی پہ بل نہ پڑے اور جذبہ بڑھ جائے، تو اس رشتے کو مودت کہا جاتا ہے. کہ اب اس کے آگے کچھ اور ہے ہی نہیں. اور جب انسان مودت کی وادی میں داخل ہوتا ہے تو وہیں سے خدا پرستی شروع ہوتی ہے، معرفت خدا ہوتی ہے. ورنہ دیکھیے اسلام کے جو اصل معنی ہے تو بیچارے لوگوں تک پہنچے ہی نہیں. اب عوام تک کیا پہنچ گئے، مسلمانوں تک ہی نہ پہنچ پائے کہ اسلام کیا چیز ہے. اس نے کرتا پیجامہ، داڑھی اور ٹوپی اور کلاشن کوف اور ماتھے کا ڈٹا اور ہاتھ کی انگوٹھی اور 2-4 تسبیح اور مصلی اور چٹائی اور لوٹا اور کنٹر اور جانماز میں پورے اسلام کو لپیٹ دیا. ایک بڑی کی چادر میں گٹھری باندھی اور یہ جب سامان لپیٹوں گا، یہ کیا ہے کہ یہی تو مذہب اور اسلام ہے. اب جس بیچارے نے جو اسلام کا واقف نہیں تھا، یہ اسٹڈی نہیں کری، مجھے اچھا یہ ہے کنکٹر بھی ہونا چاہیے، لوٹا بھی ہونا چاہیے، چٹائی بھی ہونی چاہیے، مکلا بھی ہونا چاہیے، گوشت کی پوٹلی بھی ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کا مذہب پہ کوئی لینا دینا تھوڑی ہے. آپ بالکل جین سمجھ پہنیے گا، کیوں کہ مذہب میں آرام ہے. ٹی شرٹ پہن لی، لا حول ولا قوت. جیسے آج کل کے نالائق بچے ہیں، بتائیے صاحب ٹی شرٹ اور جین پہنتے ہیں. دیکھیں مذہب نے، اسلام نے نہ ٹی شرٹ پہننے کو منع کیا ہے، نہ لوور پہننے کو منع کیا ہے، نہ جینس پہننے کو منع کیا، کچھ نہیں منع کیا ہے. ہاں اسلام نے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کو منع کیا، تو نہ پہنے جائیں. جیسے آج کے دور پہ آپ خرید کے آپ لائے تو اس کے بعد ہم پلیٹ لے کے بیٹھے، ہم نے یہاں کے پھاڑی، یہاں کے پھاڑی، یہ پھاڑی، وہ پھاڑی. اب اتنے بڑے بڑے پیسوں میں پتلی پتلی ٹانگیں دور کے دکھ رہی ہیں. یہ اسلام منع کر رہا ہے کہ پھٹا ہوا نہ پہنو. صلوات محمد محمد وعجل فرجہ. باقی مذہب نے کپڑا پہننے کو تھوڑی منع کیا، کھانا کھانے کو بھی نہیں منع کیا. آپ بالکل نہ کھائیے، اسلام نے منع کیا. ارے کم منع کیا، کھانا کھانے کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں آپ کھائیے. اور ماشاءاللہ میدا اتنا مضبوط ہے، آپ کھانے پہ آتے ہیں تو کھجور کھاتے ہیں، پورے پورے باغ کھا جاتے ہیں. کوئی آج تک روک پایا کچھ آپ کھا گئے؟ پھر کھانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. مذہب میں ہاں اگر آدمی کھانے والا دائرے مذہب میں داخل ہو جائے تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کب کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے.
کہاں نہیں کھانا چاہیے، کہاں کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کب نہیں کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ مذہب بتا دے گا۔ باقی مذہب نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے کھانے کے اوپر۔ مچھلی بھی آپ کے لیے ہے اور مرغا بھی آپ کے لیے ہے، تیتر بٹیر بھی اللہ نے آپ ہی کے لیے بنائی، سب تمام چیزیں لوازمات ہیں۔ تب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے کہ اپنا کھائے اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے کہ میرے لیے کتنی طرح کی چیزیں پیدا کر دی۔ ایک مذہب ہے۔ تو میرے حضور میں عرض کر رہا تھا کہ اب وہ خواب نکلے جہاد کے لیے، بتانے والے کے اوپر معاملہ ہے پورا۔ انہوں نے کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں وہ زیادہ کچھ نہیں، بٹ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب کی اللہ پاک کی راہ میں جاؤں اور میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ زبردست جذبہ ہے آپ کا، اللہ اور برکت دے۔ لیکن یہ بتائیے شہید ہونے کا آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ آپ کی بات کریں جنت ایک دم آر یو شیور 100% ملے گی؟ کانفیڈنٹ ہے آپ کی جنت مل جائے گی شہید ہونے کی؟ مولوی صاحب نے بتایا۔ اچھا مولوی صاحب نے تو اتنے دعوے سے تاج ٹھوک کے کہہ دیا جائیے جنت، دیکھیں جنت مولوی صاحب کا باغ ہو، جاؤ 5 کلو توڑ لو۔ جو جنت دے رہے ہو غریب نے خود نہیں دیکھی، اور جو لینے کے لیے تیار ہے اس کو بھی نہیں معلوم کیسی ہوتی ہے، بٹ رہی ہے۔ کہاں جنت نہیں ہو گئی، کہاں مٹی کا تیل ہو گیا، کنٹرول میں انگوٹھا لگا لگا کے پاتل نکل لیے جا رہے ہیں، باٹے دینے کا جہاد ہو رہا ہے۔ اچھا انڈیا میں تو خیر کم ہوتا ہے، پاکستان میں وہ اللہ کیا مجاہد ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، جس کو دیکھے وہ اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہے۔ کیسے جہاد کرتے ہیں؟ کہا ہمیں بھی شوق ہوا، جذبہ ہوا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد ملتی ہے، وہ بھی بھروسہ نہیں ملے ملے نہ ملے۔ انہوں کرنا کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو عرف عام میں کٹا کہا جاتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ریوالور وغیرہ کہہ لیتے ہیں، وہ ہوتا ہے، اور بم وغیرہ ہوتے ہیں گول گول، بھائی یہی سب چلائے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں۔ اور اگر زیادہ مکانات جنت میں چاہیے تو ایک جیکٹ پہن لے اور بھیڑ میں جا کے بلاسٹ کر دے ان کو، تو اس میں پھر پوری کالونی ملتی ہے، اس سے کافی لوگ مر جاتے ہیں۔ ہم نے کہا حضور یہ جہاد ہے؟ اچھا یہ جہاد مطلب آپ نے خود شروع کیا ہے کہ اسلام کی تعلیم ہے؟ اگر کیسی بات کر رہے ہیں اسلام کی تعلیم ہے، پر یہی کہ مذہب دنیا میں بدنام ہوتا، آپ نے اپنی ذاتی ایجاد کو مذہب کا ٹھپا لگا دیا اور اس کی چادر میں لپیٹ دیا۔ کہا آپ کو جہاد کہاں سے ملا؟ کہ وہ حضور جہاد کیا کرتے تھے۔ کون حضور؟ محمد صاحب کا، جی پروفیٹ محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاد کرتے تھے۔ اچھا تو اکیلے کرتے تھے؟ نہیں، صحابہ کرام سب ساتھ میں ہوتے تھے، سب جہاد کرتے تھے۔ تو کیسے جہاد کرتے تھے؟ مطلب رسول اللہ کہتے تھے کہ ایک صحابی کو بلا کے کہ یہ لو اور جاؤ 20 لوگ کھڑے ان کو مار دو، ایسے گردن کاٹ دو، اور تھوڑی کھول رکھا تھا رسول اللہ نے۔ کیسے جہاد ہوتا تھا؟ آپ کے جہاد میں اور جو اسلامی کشتی بتا رہی اس کے جہاد میں تو بڑا فرق ہے۔ اصل میں جہاد کے اصل معنی بھی وہی بتائے گا جو مذہب لے کر آیا ہے۔ کیا بات ہے! دیکھیے اگر غلط جگہ پر آدمی چلا جائے گا تو پھر غلط باتیں ہی معلوم ہوں گی۔ اب جس غریب کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیے کہ حضور یہ بتا دیں، اب آپ میرے پاس آ جائیے کہ صاحب اس دل میں بڑا درد ہو رہا ہے، کوئی دوا بتائیے اچھی سی۔ اگر ہم ایماندار ہوں گے کہیں گے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے، ان سے پوچھ لیجیے، وہ بتا دیں گے۔ اور اگر ہم تھوڑے کے تعریف پسند ہوں گے کہیں گے اچھا کب سے ہو رہی ہے آپ کی تکلیف؟ آپ کو تو امرود کی پتی کا کاڑھا پینا چاہیے تھا۔ آپ یقین مانیں میری نیمی حکیمی اس کی جان لے لے گی۔ مذہب کے ساتھ یہی ہوا ہے، جتنے نیم حکیم تھے وہ اسکالر بن کر آگے آ گئے جنت بانٹنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کو ایک دم دیوالیہ بنا دیا، اس کا نکال دیا۔ دیکھیں جہاد کا اصل مفہوم بھی وہی بتائے گا جو جہاد لے کر آیا ہے۔ جس نے جہاد کرایا ہے، جہاد کے معنی گردن کاٹ دینا نہیں ہے، خون بہا دینا نہیں ہے۔ اگر جہاد کے معنی خون بہا دینا ہوتا تو یزید کے دادا کو پیغمبر نے کب کا قتل کرا دیا ہوتا۔ اور کتنے بڑے بڑے تھے، انہوں نے کہا ارے اب تو جانی جانی والی ہے، وہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا امان ہے، تم آؤ۔
جہاد کے معنی یہ ہے کہ اب کیا چیز ہوتی ہے جہاد، اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے، مذہب بتانا کیا چاہ رہا ہے. اب آپ اندھیرے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے یہیں پر اسی امام بارگاہ میں، سورج غروب ہوا تو لمحہ اندھیرا ہوگا، کامن سینس کی بات ہے. اب کیا ہوگا، اب تو ایک دم اندھیرا ہو گیا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں. میں بڑا پریشان تھا. احساس اٹھے، انہوں نے ایک سوئچ دبایا، کھٹ سے اب دبانا تھا کہ اب جگمگ جگمگ روشنی ہو گئی. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ٹیوب لائٹ کہتے ہیں. تو یہ کرتی کیا ہے؟ یہ اندھیرے کے خلاف جہاد ہے. کیا بات ہے. فرمایا اس نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنا کردار دکھایا تھا، اندھیرا غائب ہو گیا. نہ تلوار چلائی، نہ بم چلایا، نہ خون بہایا. تو جہاد کے پہلے معنی یہ ہے کہ اندھیروں میں اجالے کر دینے کا نام جہاد ہے. بے شک بے شک. اور یہ اندھیرے کے خلاف جہاد تھا. بھوکوں کو کھانا کھلا دینا بھوک کے خلاف جہاد ہے. غریب بچوں کا ایڈمیشن کرا کے ان کو پڑھوا دینا جہالت کے خلاف جہاد ہے. بے پردہ خواتین کے درمیان چادروں کا تقسیم کر دینا بے پردگی کے خلاف جہاد ہے. اور بدتمیزوں کے درمیان ذکر غیرت کر دینا بدتمیزی کے خلاف جہاد ہے. منافقوں کے درمیان ذکر ولایت کرنا ولایت کے خلاف جہاد ہے. منافقت کے خلاف جہاد ہے. یہ جہاد کی اصل معنی ہے. اور اس کے بعد اگر کہیں بہت جا کے ضرورت پڑتی ہے تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے تلوار کا چلایا جانا جہاد ہے، جس میں لوگوں کا نقصان نہ ہو. جی ورنہ خون خرابہ ہو جائے گا. دیکھیے علی تلوار چلائیں گے تو جہاد ہوگا، اورنگزیب تلوار چلائے گا تو فساد ہوگا. اب محمود غزنوی کی چلتی ہوئی تلوار اسلام تھوڑی ہے. احمد شاہ ابدالی کی حکومت اسلام تھوڑی ہے. چنگیز خان ایک مسلمان تھا لیکن پیغمبر تھوڑی تھا، معصوم تھوڑی تھا. تو جو یہ کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. جو مصطفیٰ کریں گے وہ اسلام ہوگا. تو نہیں کہہ رہے جہانگیر کا بنایا ہوا تاج محل کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مصطفیٰ کی بنائی ہوئی مسجد اسلام ہے. جہانگیر کے دسترخوانوں کا مذہب سے کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن شک کے اندھیرے میں مرتضیٰ پیٹ پہ جو کاندھے لاد کے کھانا پہنچا رہے ہیں یہ مذہب ہے. اور آپ دیکھیں کیا کردار ہے. اسلام میں کہیں پہ کوئی پروٹوکول ہے ہی نہیں. حضرت علی جیسی شخصیت جو حاکم وقت ہو. آپ دیکھیں ایک آدمی بیچارہ چھوٹا کا ہو، ٹیڑھا میڑھا، جس کے پوری فیملی کی کوئی ویلیو نہ رہی ہو کہیں، اور وہ پڑھ لکھ جائے اور اچھی پوسٹ پہ پہنچ جائے. مان لیجیے وہ IAS ہو جائے. آپ کہا مجھے DM بن کر آئے گا تو پیر زمین پہ نہیں پڑیں گے. ابا چچا خالو پھپھا جتنے رشتے دار ہیں ہم منہ چوپی ہوگی، کالر کھڑا ہوگا. بھتیجا DM ہے، آپ کو معلوم ہے IAS ہے. اچھا یہ انہیں کے چچا ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، ان کے اوپر بھی کوئی ہے. اگر وہ کہہ دے گا تو وہی کرنا پڑے گا. اچھا کوئی اتنا سپریم لیڈر ہو کہ اللہ کے بعد مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے بعد وہ، جیسے حضرت علی. کیا اتنا کوئی پڑھا لکھا اس دور میں تھا جتنا حضرت علی تھے؟ تمام علماء اسلام نے، پوری دنیا کے اسکالرز نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا کوئی تھا ہی نہیں. یعنی علم کے اعتبار سے علی کے بہتر کوئی نہیں. حسن و جمال کی کیفیت اگر دیکھی جائے، خوبصورتی، اسمارٹنیس، وہ بھی ان کے زیادہ کوئی نہیں رکھتا تھا. اگر کوئی اور ہوتا تو پھر جانشین مصطفیٰ وہ ہوتا، یہ نہ ہوتے. عالی خاندان، عرب و عجم نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ان کے عالی کوئی خاندان تھا ہی نہیں. تو خاندانی اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار، تعلیمی اعتبار، شجاعت، ہر اعتبار سے ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. تو ان کو رہنا کیسے چاہیے تھا سماج میں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ حضرت علی کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے. آپ یقین مانیں کہ کالر کھڑے ہوتے اور کسی کے ملنا جلنا پسند نہ کرتے.
लेकिन कहा शब के अंधेरे में पीठ पे बोझा लाद के, यानी अनाज, क्या अभी अपने यहाँ लॉकडाउन में बट रहा था उसी तरह से, कुंडी खटखटा के दिया। उसने पूछा कौन? और कहा बस तुम्हारी तरह मैं भी एक अल्लाह का बंदा। लेने वाले को पता ही नहीं दे कौन गया। और कमाल है, हजरत अली ने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी नहीं मांगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक एक के घर में, लेने वाले को पता ही नहीं है दे कौन रहा है। उनका ये कौन देगा? हाकिम वक्त। हाकिम थे, ओ अल्लाह अकबर। तब तो फिर राशि ठाट बाट होंगे, फिर तो लग्जरी लाइफ होगी हजरत अली की। अब आप जाएं, जो आजाद घूमने जाते हैं, उनके पूछे बड़े बड़े किले और महल देखते हैं, क्या ठाट बाट रजवाड़ों के, महाराजाओं के, बादशाहों के थे। अभी सद्दाम के बेचारे में तख्ता पलट हुआ गरीब का है, तो सोने के टैप निकले थे उसके यहाँ। अब बताइए, टॉयलेट में जो टैप लगा हुआ है पानी, वो भी प्योर गोल्ड का। ये ठाट बाट थे, डिक्टेटर था भाई। हाँ, लेकिन अल्लाह मियाँ कहते हैं हम रस्सी खींच भी लेते हैं। हजरत अली के क्या ठाट बाट रहे होंगे, क्योंकि दोनों ताकतें थी। एक तो अल्लाह मियाँ वाली ताकत दी हुई, और फिर हाकिम भी थे। हमने कहा ओफ, कमाल हो गया साहब। और जब घर में जाके देखा तो एक पर्दा पड़ा हुआ था, तो खाली पर्दा पड़ा है, कच्चा मकान, बेवकूफ नहीं बनाना। एक आदमी आया कूफे में, तो उसने कहा कि भैया मुझे वो हजरत अली के घर जाना। तो आदमी ने कहा कब, वो सामने पर्दे वाला घर है। तो उसने एक बार देखा और कहा कि ऐसा, एक मिनट, हम हाकिम वक्त अली की बात कर रहे हैं, हम आम आदमी आपके महल्ले के अली की बात नहीं कर रहे हैं, जो हाकिम वक्त है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम भी उन्हीं की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं का घर है। तो कहा तुम्हारे कूफे में क्या बाहर से आने वालों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है? तो धीरे बोलो, अगर उनके कानों में आवाज चली गई तो मेरे ऊपर हद जारी हो जाएगी, क्योंकि तुमने मुसाफिर को परेशान किया है। ये भी डरा, कहा जाओ। इसने दरवाजे पे जाकर आवाज दी, तो अंदर के जो लहजा था जवाब का, वो ये बता रहा था कि हाकिम वक्त बोल रहा है। हाकिम बोले तो पर्दे की आवाज भी बता देती है हाकिम है, और गुलाम तख्त पे बैठ जाए तब भी गुलाम ही होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो कहने पे मजबूर हो जाएगा, सरकार आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। बेशक बेशक। तो एक दोशाला ओढ़े हुए जनाबे अमीर बाहर आए। उन्होंने कहा मौला इतनी ठंड में एक दोशाला? तो मौला ने मुस्कुरा के कहा अली मदीने के जो लेके आया था वही पहने हैं, तुम्हारे बैतुल माल का एक दिरहम भी नहीं मिला है। इसका मतलब हुकूमत ये होती है। तो हमने बड़ा गौर किया, हमने कहा सरकार जब आप हाकिम थे और हुकूमत आपके हाथ में थी, तो फिर क्या जरूरत थी आपको मजदूरी करने की? देखिए दोनों पहलू हैं हज़रत अली की जिंदगी के। एक तरफ तो मजदूरी भी मिलती है कि आप बेलचा लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, है? अब इतना पावरफुल आदमी जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, आप रोजमर्रा के उनके किस्से वगैरह सुनते हैं, बताते हैं हमारे दादा बहुत पहुँचे हुए थे, आप दुआएं पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, आप समझिए पानी के जहाज पे आज करने गए थे दादा हमारे। इतना बड़ा डरता था उनके, कुरान शरीफ एकदम पीला पीला। अभी तो अब्बा ने हमें सहलवाया है, एकदम मुफीदा हो गया, तो उसमें पानी के निशान भी थे उनके। अच्छा हाँ, बहुत पढ़ते थे। सर में दर्द होता तो दादा ही को बुलाता था, दुआ फूंक देते थे, ठीक वही एंटीबायोटिक थी, ताकि पेट में दर्द, दादा ने एक बार फूंक दिया, ठीक इतने पहुंचे हुए। तो दादा करते क्या थे? कुछ नहीं करते थे, बच्चे करते थे। तो दादा घर कैसे चलता था? अरे ये बच्चे ना पूछिए, दादी अम्मा बताती थी फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला ऐसे पलटते थे, 6 चांदी के सिक्के निकलते थे डेली बगैर नागा। अब बताइए जो आदमी इतना जबरदस्त हो, उसको कोई काम करने की जरूरत है नहीं है, इसलिए दादा कोई काम नहीं करते थे। अब माशाल्लाह पूरा घर जबरदस्त अपना चल रहा था, चांदी सिक्के तो मिल ही रहे थे। अब आइए आप पलट के उनकी तरफ जिन्हें हम रहबर मानते हैं, जनाब अबू ज़र गफ़ारी आए हज़रत अली के पास और कहा मौला हालात अच्छे नहीं, आजकल परेशान हूँ। अच्छा जो चाहने वाला है वो इमाम का नहीं जाएगा तो फिर किससे जाएगा? तो मौला ने कहा पत्थर उठाओ।
जो सामने पड़ा हुआ है ढेला, उन्होंने उठाया, कहा जो ले जाओ इसको बेच देना बाजार में। हम होते तो कहते कि आप पत्थर बेच दें, देखा तो साहब वो प्योर गोल्ड में तब्दील हो चुका था। आप उलमा से दरियाफ्त कीजिएगा कि हज़रत अली ने कुछ पढ़ के फूका था, लाओ पत्थर देना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4-5 फूके मारी हो, फिर आबा का दामन हटाया हो, फिर पीला हुआ हो तो उनका मौला एक बार और फूक दीजिए, थोड़ा और ज़्यादा पीला हो जाएगा तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। क्या पूछ रहे, पत्थर उठाओ, अपने उठाया का ले जाके बेच देना, यानी चाह लेना ही काफ़ी है। यही मंजिल कुन और फयाकुन है। क्या बात है, यही मंजिल कुन फयाकुन है, जहां पर नुशहरी गुमराह हो गया। अच्छा हम होते तो क्या करते, हाँ कहते अरे मौला, और उनके जेब में रखते, नहीं आता तो लपेट लेते, ये नजर ना पड़ जाए। और मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, अगर इनकी जगह हम होते तो लपक के जितने पत्थर थे सब उठा लाते कि सरकार एक नजर इधर भी, कि रोज रोज परेशानी क्या हमेशा की खत्म हो। तो अबूजर को भी यही करना चाहिए था। उन्होंने बगल में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया, थोड़ा का टुकड़ा तोड़ा और बाकी वहीं पे छोड़ दिया। प्योर गोल्ड है। तो मौला मुस्कुराए, उन्होंने कहा अबूजर भाई इतना लोगे? उन्होंने सरकार आज के लिए इतना काफी है। तो मौला ने कहा ले लो, बाकी कल काम आ जाएगा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कल की फिक्र वो करे जो तुम्हारे जैसा ईमान न रखता। जो तुम्हारे जैसा इमाम न रखता हो। तो इसका मतलब इमामत का कमाल ये है कि इतना दे दो कि फुक्र खत्म हो जाए, और शियत की पहचान ये है कि सिर्फ उतना ले जितना इमाम पर अकीदा बरकरार रहे। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा जब अबूजर को इतना दिया तो खुद कितना होगा? अब इनके यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो जाओ उठाओ बेच दो, तो घर में फाका हो सकता है, बच्चों की लाइफ भी ज़बरदस्त। तो हज़रत अली को भी पैर पे पैर रख के हर वक्त लेटे रहना चाहिए, बस नमाज रोज़ा करें, दीन वीन बता दें, अपना लेटे आराम कर लें। लेकिन कहा हज़रत अली काम कर रहे हैं, तो हमने कहा मौला आपको मजदूरी करने की ज़रूरत क्या है? और जब मजदूरी ही कर रहे थे तो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। तो शायद मुस्कुरा के जवाब दे दोनों काम तुम्हारे लिए किए। क्या बात है, तो मेरे लिए और क्या, तुम्हारे लिए तो किए, हुकूमत भी तुम्हारे लिए की, मजदूरी भी तुम्हारे लिए की, ताकि आने वाली नस्लों में मेरी कौम परेशान ना हो। मेरे चाहने वाले कि अगर हालात खराब हो जाएं तो इस तरह जिंदगी जिए, परवरदिगार के शिकवा न करें, और हुकूमत हाथ में आ जाए तो पैर आसमान पे न चढ़ जाए, यूं हुकूमत करना। दोनों नजीरें पेश कर दी। गुर्बत में ऐसे जिया जाता है, और जब हालात अच्छे हो तो ऐसे जिया जाता है, कहीं पे कोई फर्क ही नहीं है। और आप जानते हैं कि आखिरी कलाम और खत्म दुआ, क्योंकि वक्त ज़ोहर करीब है, तो मेरे सरकार अली को अली बनाने वाली जात कौन सी थी? क्या कोई आदमी है जो जिंदगी में इतना कामयाब हो? तो उसके लिए कहा जाता है शरीके हयात, बीवी फातिमा तो ज़हरा, उस खातून का नाम था जिसने अली को अली बनाया। अगर शहजादी कौनैन की ज़ाते बाबरकत ना होती तो जनाब अमीर इस मकाम पे ना आ पाते, माशाअल्लाह, क्या फुख्तो रब्बिल काबा का ऐलान करें। क्योंकि फातिमा तो ज़हरा ने अली को वो ज़हनी सुकून दिया था कि जिस महाज के ऊपर कदम रखा है कामयाबी के अलावा कुछ मिला ही नहीं। पैगंबरों को वो बुलंदियां, वो कामयाबियां नसीब नहीं हुई क्योंकि ज़हनी इंतशार था। लेकिन शहजादी कौनैन वो ज़ात थी कि कभी शिकवा किया ही नहीं। आप दुनिया में कोई नेक बीवी ला के दिखाइए जिसकी पूरी कायनात मिसाल दे रही हो, उसने अपनी बीवी के, अपने शौहर के कभी कोई फरमाइश ना की। इल्ला शहजादी कौनैन जिंदगी में कभी कोई फरमाइश की नहीं, कभी नहीं करी। कभी मुंह बनाया हो, कभी मुंह बनाया ही नहीं। इतना ज़हनी सुकून दिया था अली को कि हर मरहले पर कामयाब। तो शौहर अगर कामयाब है तो उसके पीछे बीवी कहाँ? यानी अली को कामयाब बनाने वाली जात का नाम है फातिमा।
اگر پوری دنیا کے مردوں کے لیے نمونہ عمل علی ہیں تو لائق تعریف ہے شہزادی کونین کہ شہزادی کونین نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ علی نمونہ عمل بنے. اگر حسنین دنیا کے لیے مثال ہے اور حسین نے کربلا جیسے میدان کو فتح کر لیا ہے تو کمال ہے تربیت فاطمہ زہرا کا جس نے حسین کی وہ تربیت کری تھی کہ یزید جیسی طاقت بھی کچھ کر نہ پائی. کچھ نہیں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے ہر آدمی ماشاءاللہ آج بھی اسرائیل کے ساتھ اسٹینڈ کر رہا ہے جبکہ وہ غریب کچھ نہ پوچھ رہا ہے نہ سوال کر رہا ہے نہ جواب دے رہا. اس کے بعد بھی پریشان نہ ہوئیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پلٹ کے وہ کہہ رہا ہے آپ اپنی جگہ رہیے ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی. وہاں تو سامنے مطالبہ کیا جا رہا ہے. ہمت تھی. ایک چھوٹا سا نیتا بھی محلے کہا جاتا ہے کہ ووٹ ہمیں دینا معلوم ہے اس کو نہیں دینا لیکن میں نہیں چچا آپ ہی کو دیں گے کیسی بات کر رہے ہیں ہمیشہ آپ کو دیا کبھی نہیں دیا اور نہ دیں گے. لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہے کہ منہ پہ کہہ دیں آپ کو نہیں دیں گے. تو یزید نے بھی تو بیعت ہی مانگی تھی نا. کہہ دیتے ہاں ہم نے کر لی ایسے کہہ دیتے جھوٹ موٹ معاملہ تو ٹل جاتا. کہا حسین نے اتنی بڑی طاقت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے انکار کرنے کے لیے پرورش فاطمہ تھی. بے شک بے شک. نے حسین کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ یزید کیا یزید کا باپ بھی آ جائے گا تب بھی انکار رہے گا. ایک ایسی ذات اس کو شہزادی کونین کہتے ہیں. ہے کوئی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے خود نبی نے کہا امو ابی ہاں کوئی کہے کیا پیغمبر نے یوں ہی کہہ دیا بابا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى جب تک وحی کا نزول نہیں ہوتا یہ بولتا نہیں ہے. اس کا مطلب بیٹی نے باپ کو وہ شفقتیں دی تھی جو ماں دیتی ہے. تو جب ماں کی محبت بیٹی سے ملی ہے تب پیغمبر نے کہا ہے ابھی ہاں یہ تھوڑی کہہ دیا ہے. نہیں ایک ذات ہے یہی قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی اور نے کسی اور کو نمونہ عمل بنانا چاہا تو سمجھ لیجئے بڑی مشکلیں ہو جائیں گی. ہاں کوئی شوہر چاہے کہ ہم کسی اور کو نمونہ عمل بنائیں تو وہ کندھے پہ بٹھا کے تماشا دکھانے کے لیے تیار رہے. مشکلیں ہیں اور کوئی شکوہ نہیں. فاقہ بھی کیا ہے تو شکوہ نہیں کیا. وقت آخر جب مولا کائنات بزد ہوئے تو کہا اچھا ایک انار کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں مانگی. حضرت علی نے بھی انار احسان کیا. چلیے اب صاحب ایک آدمی مل گیا غریب بیچارہ. ایسے موقع پہ دیکھیں ملتے بھی مولا گئے کیا حال ہے اگر سرکار طبیعت بڑی خراب ہے تھوڑا انار مل جائے تو. حضرت علی کی جگہ ہم تو سب سے پہلے کرتے میں انار چھپاتے کہتے نہیں تم پریشان نہ ہو اللہ بہت بڑا اس میں انار ملے گا. کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ دے گئی. لیکن جناب امیر نے آدھا دے دیا. جب آدھا دے دیا تو کہا آپ کا اگر آدھا اور مل جائے. ارے بھیا قناعت نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہوتی ہے. شکریہ ادا کرو آدھا مل گیا آدھا تو کل لے جانے دو. تو مولا نے وہ بھی آدھا دے دیا. ہم نے سرکار شہزادی نے زندگی میں صرف ایک بار کچھ مانگا ہے وہ بھی آپ کے کہنے پر. آپ کو تو اسے قریب نہیں جانا چاہیے تھا. مگر معاملہ یہ ہے میں مشکل کشا ہوں تمہارا نہیں اللہ کا بنایا ہوا. تو میری ذمہ داری ہے اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کشائی کروں. تو اگر کوئی ذات خدا پہ اتنا توکل کرتا ہے اب مشیت کی ذمہ داری ہے کہ علی کی آبرو کی حفاظت کرے. علی گھر بعد میں پہنچیں گے انار پہلے پہنچے. بھروسہ تو کرو خدا کے اوپر. اسی کو کہتے توکل علی اللہ. یہ آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ امامت بتا پائے گی. کربلا کے میدان میں جناب زینب کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا وہیں پہ مر جاتا. لیکن اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ اسی کو کہا جاتا ہے اللہ پر بھروسہ ہے. مجھے معلوم ہے یہ دنیا بغیر معصوم کے رہ نہیں سکتی ہے. اگر حسین گئے ہیں تو سجاد ہے اور جب تک سجاد رہے گا ہم رہیں گے.
ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے. اچھا ایک کردار بچتا ہے. شہزادی کونین نے اپنی حیات طیبہ میں سب کچھ دکھا دیا. اپنے بعد اپنی بیٹی کو چھوڑا. پہلے پہنچے. بھروسہ تو کرو خدا کے اوپر. اسی کو کہتے توکل علی اللہ. یہ آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اسے امامت بتا پائے گی. کربلا کے میدان میں جناب زینب کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا وہیں پہ مر جاتا. لیکن اللہ پر بھروسہ ہے. پر اللہ اسی کو کہا جاتا ہے اللہ پر بھروسہ ہے. مجھے معلوم ہے یہ دنیا بغیر معصوم کے رہ نہیں سکتی ہے. اگر حسین گئے ہیں تو سجاد ہے, اور جب تک سجاد رہے گا ہم رہیں گے. ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے. اچھا ایک کردار بچتا ہے. شہزادی کونین نے اپنی حیات طیبہ میں سب کچھ دکھا دیا. اپنے بعد اپنی بیٹی کو چھوڑا. جناب زینب علیہ عالمہ غیر معلمہ. کیوں؟ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو مصطفیٰ کا ہے. تو کیا عورتیں مقصد کو پورا کیا کرتی ہیں؟ عورتیں اگر فاطمۃ الزہرا کی آغوش کی پالی ہوئی ہوں تو وہی مقصد پورا کرتی ہیں. حسین تو مقصد کو انجام دے کے شہید ہو گئے. اب شہادت حسین کے بعد یہ کربلا کا سیکنڈ والیوم ہے. جہاں کہ زینب کی ابتدا ہوتی ہے کہ جہاں تک حسین نے پہنچایا تھا اس کو بچا کے ہم تک پہنچا دیا جائے. ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں. سب کریں نبی ذاتیاں, علی کی بیٹی, خاص کی بہن, ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں. شہدا کے سر پر چل رہے ہیں. اور لبوں پہ کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بھائی کا مقصد بچہ, ان بچوں کی حفاظت کرنی ہے. حسین کی شہادت کے بعد کتنے کردار نبھائے ہیں زینب نے. ایک ماں کا کردار, ایک بھائی کا کردار, ایک باپ کا کردار. کبھی شام غریبہ میں نیزے لے کے کھڑی ہو جاتی ہے. کہتا ہے فرات کا رخ کر کے کہا ہوگا کہ بھیا اور دیکھ تیری بہن تیری ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے. کبھی 4 سال کی بچی کو آغوش میں لے کے سر پہ دستے شفقت پھیرا ہوگا, تب بھی کہا ہوگا بھیا دیکھ بھائی نے فراموش, بہن نے فراموش نہیں کیا. سجاد کی حفاظت بھی کرنا ہے. قافلہ چل رہا ہے. امام حسین کی ایک کنیز ہوا کرتی تھی جن کا نام تھا شیرین. تو امام حسین نے تمام کنیزوں کو آزاد کیا تھا, شیرین کو بھی آزاد. حالانکہ یہ چاہتی نہیں تھی. ان کی شادی کری, ان کا عقد کیا. کہ مولا آپ کے بہتر غلامی کا کچھ اور ہے کہ نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی جیو. چلیے یہ کوفے کے قریب ایک بلند مقام کے اوپر ان کا مکان تھا, وہی رہتی. کچا فرزند رسول, ایک گزارش ہے کنیز کی, آپ نے آزاد تو کر دیا, ہم نہیں چاہتے ہیں آپ آزاد کریں, لیکن آپ کا حکم ہے, واجب ہے عمل کرنا. آپ امام, ایک گزارش ہے کبھی غریب کے گھر بھی آ جائیے گا. میں آؤں گا. امام کا یہ کہہ دینا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا, اس کا مطلب مولا جائیں گے. کتنا خوش ہوئی ہوگی, مولا میرے گھر میں امام ہوں گے. ادھر واقعات کربلا کے بعد کوفے کو سجایا جا رہا تھا. اس کا شوہر پلٹ کے گھر آیا کہ کوفہ سج رہا ہے. کیوں؟ نہ کوئی تہوار ہے, نہ کوئی ایسا موقع ہے, شاید کوئی بڑے لوگ آ رہے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول ہی آ رہے ہیں. کہ کام کرتے ہیں, تم گھر کو تیار رکھو, ہم جا رہے ہیں باہر. اگر مولا کی آمد ہوگی تو ہم گزارش کریں گے اور فرزند رسول ہمارے گھر آئیں گے, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا. روایت کہتی ہے پہنچا ادھر لٹا ہوا قافلہ. یزید کے فوجیوں کو ایک مکان بھی چاہیے تھا ان کو ٹھہرانے کے لیے. اس کے اوپر نظر پڑی, سپاہیوں نے گفتگو کری کہ ہم تمہارے گھر قیدی رکانا چاہتے ہیں, منع کیسے کر دیں, یزید کے سپاہی ہیں, ابن زیاد کے آدمی ہیں. منع کرنے کا مطلب ہے قتل ہو جانے کا. بالکل ٹکا لیجیے. قیدی وہاں پہنچ گئے,
कि जहाँ उनको जाना था। शीरी के मकान में तमाम बीवियां बैठी हुई हैं। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया कि मकान की मालिका कौन है? यहीं का मेरा घर है, बताइए कि अगर आपको एतराज ना हो तो हम अपने शोहदा का मातम कर लें। तो उसने कहा पता नहीं बेचारे अखीर कब के आए हुए हैं, अपने अजीजों को रोना चाहते हैं। उसने कहा बिल्कुल आप रोइए, मातम कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो शीरी ने इतना कह दिया, तमाम बीवियां एक मुद्दत के अशकों को रोके हुए थे, गिरिया और मातम शुरू किया। हुसैना की आवाज बुलंद हुई, शीरी आगे आ गई। उन्होंने कहा बीबी तुम मातम करो अपने वर्षा का, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर समझे कि यह हमारे आका हुसैन का नाम है, नबी ज़ादे, ये अपशगुन है, ये अच्छी बात नहीं है। और मेरी ग़ैरत गवारा नहीं करती कोई मेरे घर में इमाम को डांटने के लिए, बस ज़ैनब कितना बर्दाश्त करती। चेहरे पे पड़े हुए बालों को हटाया, शीरी में देख हुसैन तेरे घर में अली की बेटी। महबूद हमारी इबादत को कबूल फरमा, हाज़रीन मजलिस और बानी मजलिस की दिल मुरादों को पूरा फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला दे। परवरदिगारा नौजवानों की, बुजुर्गों की, बहन बेटियों की, उलमा मराजे मकामात मुक़द्दसात फरमा, हमारी कौम को मुत्तहिद कर दे। परवरदिगारा मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमा, उनके तमाम गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। मेरे महबूब घर वालों को कब्र जमील दे, मासूमा में जगह इनायत फरमा, हमें इस्लामी बना के उनके अमल इंसाफ में शुमार हो सके और इमाम का बदला ले सकें, अपने हुज्जत के ज़रूर ताजील फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मज़ीद गुज़ारिश है सूरह फातिहा पढ़कर मरहुमा मेहर जहां बिनते हशमत